جاہلی معاشرے کے اجتماعی حالات کیا تھے؟ جس معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا تھا، مبعوث کیا گیا تھا، اس کے اجتماعی معاملات کیا تھے، اس کے بارے میں ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ عرب آبادی مختلف طبقات پر مشتمل تھی۔ ہر طبقے کے حالات ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف تھے۔ ایک موٹی بات میں آپ کو پہلے بتا دوں، عرب عام طور پہ دو طبقوں میں تقسیم تھے، ایک آقا اور ایک غلام۔ غلام کا حال بہت برا تھا، جبکہ آقا جو تھے وہ ان پر پوری حکومت کرتے تھے۔ جو عرب لوگوں کا ایلیٹ کلاس تھی، ان کا اشرافیہ تھا، اس میں مرد اور عورت کا تعلق خاصا ترقی یافتہ تھا۔ عورت کو خاصی خود مختاری حاصل تھی، اس کی بات مانی جاتی تھی، اس کا احترام کیا جاتا تھا، اس کے لیے مرد غیرت میں آتے تھے۔ عورت چاہتی تھی تو کسی کو پناہ بھی دے دیتی تھی، عورت کو اپنا شوہر خود منتخب کرنے کی آزادی تھی۔ یہ ہمیں وہاں کے حالات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے۔ نکاح کے کئی طریقے رائج تھے۔ ایک طریقہ تو وہی ہے جو کہ آج کل ہمارے ہاں مروج ہے، اسلام نے اس کو باقی رکھا اور اس میں اصلاحات کر دی۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی کیا کرتا تھا، اپنی بیوی کو بعض اوقات اچھی نسل حاصل کرنے کے لیے قوم کے اشراف کے پاس بھیج دیتا تھا تاکہ ان سے اچھا نطفہ حاصل کر سکے، اور یہ خامد خود کرتا تھا۔ اور اس کا مقصد کیا ہوتا تھا کہ تاکہ اچھا نطفہ حاصل ہو، اولاد کا تعلق اچھے خاندان سے ہو، اور یہ فائدہ وہ لیتے تھے۔ اس کو یہ طریقہ جو ہے ادھر ہمارے ہندوستان میں بھی رائج ہے، اور اس کو نیوگ کہتے ہیں۔ عرب لوگوں میں بھی یہ طریقہ تھا، اور اس کو وہ استسباغ کہتے تھے۔ مقصد یہ ہوتا تھا کہ لڑکا شریف اور باکمال پیدا ہو۔ تیسری نکاح کی صورت یہ تھی کہ ایک عورت سے 10 آدمی جو تھے وہ تعلق قائم کرتے، اور جب اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہو جاتا، وہ عورت کسی کاہنہ کو بلاتی، یا وہ خود بعض اوقات طے کر دیتی کہ اس بچے کا باپ فلاں۔ اب وہ 10 آدمی ایک عورت سے تعلق قائم کر رہے، اور وہ عورت ہی فیصلہ کرتی اور اس کی بات مانی جاتی۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ کسی کاہنہ کو بلا لیتے، قیافہ شناس کو بلا لیتے، اور وہ طے کر دیتا کہ یہ جی فلاں کا بچہ۔ اس کے علاوہ عرب میں نکاح متع کا بھی رواج تھا۔ نکاح متع یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی کسی عورت کے ساتھ کچھ معاوضے کے تحت تعلقات قائم کر لیتا، کچھ وقت کے لیے۔ وہ وقت تھوڑا بھی ہوتا تھا، وہ وقت زیادہ بھی ہوتا تھا، اور اس میں کوئی عدت، طلاق، نکاح، وراثت کچھ بھی نہیں ہوتا تھا۔ صرف آپ یوں سمجھیے کہ مرد اور عورت ایک معاوضے کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر لیتے تھے، اور بس، اور وہ اس کو قانونی سمجھتے تھے۔ اس کے علاوہ زمانہ جاہلیت میں کسی تحدید کے بغیر متعدد بیویاں رکھنا بڑا فخر کا باعث تھا۔ عرب لوگ 10 بیویاں رکھتے تھے۔ اسلام آیا تو اسلام نے یہ پابندی لگائی کہ اب 10 کے اگر کسی کی 10 بیویاں بھی ہیں تو 4 کو رکھ لے، باقی کو چھوڑ دے۔ باقی زنا کا عام رواج تھا، اور اس بات پر کوئی شرم محسوس نہیں کرتا تھا۔ احادیث میں ہمیں واقعہ ملتا ہے، سعد بن ابی وقاص کے بھائی عتبہ بن ابی وقاص نے زما کی لونڈی سے زنا کیا، اور اپنے بھائی کو مرتے وقت کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے، اس کا تم خیال رکھنا۔ اور سعد بن وقاص نے پھر اس کا مطالبہ کیا، لیکن زما کا جو بیٹا تھا جس کا نام عبد زما تھا، اس نے مطالبہ کیا کہ نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے۔ یہ واقعہ احادیث میں موجود ہے۔ تو ان چیزوں پہ نہ کوئی شرم محسوس کی جاتی تھی، یہ چیزیں وہاں پہ عام تھا۔ اسی طرح جو اولاد کا معاملہ ہے، بعض تو عرب اپنے اولاد کے ساتھ بڑی محبت سے پیش آتے، لیکن بعض ایسے بھی تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالتے تھے۔
اسی لیے قرآن مجید میں بار بار حکم ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ لیکن یہ سنگ دلی بڑے پیمانے پر رائج نہیں تھی۔ عربوں کے ہاں بھی بیٹیوں کو زندہ گڑنا برا سمجھا جاتا تھا، اور بچوں کو فقر و فاقہ کے ڈر سے مار ڈالنا بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ان کے معاشرے میں یہ چیز رائج تھی۔ جہاں تک قبیلے کا تعلق ہے، سگے بھائیوں کا یا چچا زاد بھائیوں کا، تو ان کے تعلقات آپس میں بہت مضبوط ہوتے تھے۔ مکے میں یا عرب میں چونکہ کوئی مرکزی حکومت قائم نہ تھی، جیسے آج کل ہمارے ہاں مرکزی حکومت ہوتی ہے، اس کے تحت پولیس ہوتی ہے، وہ امن و امان کی ذمہ دار ہوتی ہے، تو عرب میں کوئی بھی مرکزی حکومت نہ تھی، قبائلی نظام تھا۔ ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنی حفاظت کا ذمہ دار خود ہوتا تھا، اور اس قبیلے کا جو سردار ہوتا تھا وہ اپنے قبیلے کی حفاظت کرتا تھا، اور قبیلے کے لوگ جو تھے وہ اپنے سردار کی اطاعت بلا چونو چرا کرتے تھے۔ اسی طرح چونکہ قبائلی نظام تھا، قبائلی نظام میں ہر شخص اپنے قبیلے کی حمایت کرتا تھا۔ ان کے ہاں یہ بات معروف تھی، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرنی ہے وہ ظالم ہے یا مظلوم۔ وہ تو بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصحیح کی کہ ظالم بھائی کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کو ظلم سے روک کر، اور مظلوم کی مدد کیسے کرنی ہے، اس کی ڈائریکٹ مدد کر کے۔ عربوں میں یہ تھا وہ میرا بھائی ہے، میں نے اس کی حمایت کر، اور بس، کیونکہ قبائلی نظام کی بنیاد ہی یہی تھی۔ تو یہ تو معاملہ ہے ان کے اجتماعی معاملات کا۔ اب عرب کی جو اقتصادی حالت تھی وہ اجتماعی حالات کے تابع تھی۔ عرب میں نہ تو کچھ اگتا تھا، نہ ہی کوئی جو انڈسٹری تھی وہ وہاں پہ موجود تھی۔ تجارت ہی ان کے نزدیک ضروریات زندگی حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ تھی، اور تجارت جو ہے وہ امن اور سلامتی کے ماحول میں ہی بڑھ سکتی ہے، لیکن عرب میں امن اور سلامتی کا ماحول نہیں تھا۔ لوگ بات بات پہ تلواریں نکال لیتے تھے۔ اصل بات ہے ان کا ایک عقیدہ تھا کہ جب تک آپ اپنے مقتول کا بدلہ نہ لو تو مقتول کی جو روح ہوتی ہے وہ پھرتی رہتی ہے اور وہ چیخیں لگاتی رہتی ہے کہ میں پیاسی ہوں، اور میری پیاس جو ہے وہ خون سے بچے گی۔ تو عرب لوگ جو تھے یہ اس عقیدے کی وجہ سے اپنے مقتول کا بدلہ لیتے تھے، اور بدلہ لیے بغیر انہیں چین نہیں آتا تھا، اس لیے غارت گری بڑی عام تھی۔ اول تو وہاں پہ کوئی کمائی کا حالات ہی نہیں تھے، میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا، نہ کچھ اگتا تھا، نہ کوئی وہاں پہ صنعت و حرفت تھی۔ جو تھوڑا بہت کماتے تھے وہ بھی ان لڑائیوں کی نظر ہو جاتا۔ اب وہ کمائی کیسے ہوتی تھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اندرون عرب کھیتی باڑی بعض جگہ پہ ہوتی تھی جہاں پہ نسبتاً زمین زرخیز تھی۔ عام طور پہ تو بوادن غیر ذی زرع ہی ہے ساری کی ساری، لیکن مدینہ جیسے مدینہ میں باغات تھے، اسی طرح اور ایسی جگہ جہاں پہ گھاس وغیرہ اگتی تھی وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی اور غلہ بانی بھی ہوتی تھی۔ ساری عرب عورتیں سوت کاٹتی تھی اور سوت کاٹ کے کپڑا گھروں میں بنتی تھی، لیکن مصیبت ساری یہ تھی کہ یہ سارا کچھ کرنے کے بعد جو کچھ ان کے پاس جمع جتھا ہوتا وہ لڑائیوں میں ختم ہو جاتا۔ بھوک عام تھی، نہ پینے کو پانی ملتا تھا کیونکہ عرب کی ساری زمین صحرا ہے، ریتلی ہے، پانی نہیں ملتا۔ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس ایک خاتون کو لایا گیا، اس کے پاس پانی کے 2 مشکیزیں تھے۔ اس سے پوچھا گیا کہ یہ پانی کتنی دور سے لائی ہو؟ کہتی ہے 1 دن اور 1 رات کی مسافت سے میں پانی لائی۔ اتنی دور دور سے پانی جو تھا وہ مہیا کیا جاتا تھا اور پھر اس کو استعمال کیا جاتا۔ یہ تو پانی کا معاملہ تھا۔
کھانے کا معاملہ بھی یہ تھا، بھوک عام تھی، لباس کوئی بہت مالدار بھی ہوتا اس کے پاس کپڑوں کا ایک ہی جوڑا، 2 جوڑے رکھنے اربوں کے ہاں اس کا تصور نہیں۔ تو ان کا ایک ہی ذریعہ تھا آمدن کا تجارت کرنا، اور یہ تجارت کرتے تھے جو ایک ان کا قافلہ شام کو جاتا تھا اور ایک ان کا قافلہ یمن کو جاتا تھا۔ قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہے، لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف۔ ان کا ایک قافلہ جو تھا شام کو جاتا تھا اور ایک یمن کو جاتا تھا۔ سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ لوگ جو تھے مالی لحاظ سے ان کا معاملہ بہت خراب تھا۔ 4 مہینے حرمت کے رکھے گئے تھے تاکہ لوگ اس میں حج کر سکیں اور عمرہ کر سکیں، تو ان 4 مہینوں میں جو حاجی آتے تھے وہی ان کی آمدنی کا بہت بڑا ذریعہ تھے۔ لیکن مصیبت یہ ہے یہ حاجیوں کو بھی لوٹ لیتے تھے، یہ بعض اوقات حاجیوں کو بھی لوٹ لیتے تھے اپنے فقر و فاقہ کی وجہ سے۔ بہرحال یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام ان کا کر دیا تھا تاکہ بیت اللہ کی زیارت اور بیت اللہ کا طواف اور حج امن سے ہو سکے، تو اس میں تھوڑا سا کچھ امن رہتا تھا۔ باقی حالات، اقتصادی حالات جو ہیں وہ بہت خراب تھے۔ اب عربوں کی جو اخلاقی حالت ہے مجھے وہ بھی آپ کو بتانی ہے۔ عربوں کے اندر بہت سی برائیاں تھیں۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا زنا عام تھا، بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے، ٹھیک ہے، لڑائی جھگڑا عام تھا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تلواریں نکل آتی تھیں۔ لیکن عربوں کے اندر کچھ اچھی عادات تھی۔ مثلا ان کے اندر سب سے بڑی جو عادت تھی سخاوت کی تھی۔ یہ لوگ اس معاملے میں ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ سخاوت اس حد تک ہوتی تھی کہ کسی کے گھر مہمان آیا، اس کے گھر میں ایک ہی اونٹنی ہے، اس نے اپنی اونٹنی ذبح کر دی اور اپنے مہمان کی مہمان نوازی کر لی، ٹھیک ہے۔ اسی سخاوت کے لیے وہ اپنی شراب نوشی پر بھی فخر کرتے تھے۔ شراب نوشی ان کے نزدیک کوئی قابل فخر چیز نہ تھی، لیکن ان کے نزدیک یہ چیز اہم تھی کہ جب وہ شراب پی لیتے تو اس کے بعد وہ سخاوت کر سکتے تھے۔ عرب لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ شراب پی لیتے اور شراب پینے کے بعد وہ جوا کھیلتے، اور جوئے میں جو شخص جتنا بھی جیت جاتا، جو کچھ حاصل کر لیتا، وہ سارے کا سارا غریبوں میں بانٹ دیتا۔ عام طور پہ یہ اونٹ ہی ہوتے، اور قحط کے زمانے میں ان کے ہاں یہ جوا کھیلا جاتا۔ غریبوں کو بھی چونکہ پتہ ہوتا تھا کہ فلاں جگہ پر یہ جوا کھیلا جائے گا، وہاں پہ غریب بھی اکٹھے ہو جاتے، تو عرب لوگ شراب پیتے اور شراب پینے کے بعد جتنا جوئے میں انہیں جیتا ہوتا سارے کا سارا وہیں پہ غریبوں میں بانٹ دیتے۔ تو یہ اپنی شراب نوشی پر بھی اس لیے فخر کرتے کہ یہ ان کے لیے سخاوت کرنے کو آسان کر دیتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے اخلاق میں وفائے عہد شامل تھا۔ ہر معاملے میں جیسے بھی حالات ہوں اپنا وعدہ پورا کرنا لازمی سمجھتے تھے۔ اس کو ان کے ہاں بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تیسری جو ان کی اہم صفت تھی، ان کے اندر خودداری بہت زیادہ تھی، عزت نفس بہت زیادہ تھی، غیرت، بڑی ہوئی غیرت تھی۔ اور اس کی ایک وجہ جو ہمیں سمجھ آتی ہے، یہ لوگ کبھی بھی کسی کے محکوم نہیں رہے تھے۔ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ جزیرہ نمائے عرب، جس کو جزیرہ کہتے ہی اس وجہ سے ہیں کہ اس کے تینوں طرف سمندر ہے اور چوتھی طرف بھی آنا اتنا آسان نہیں تھا۔ تو یہ ایسا علاقہ تھا جس کے اندر داخل ہونا مشکل تھا۔ تو یہ چونکہ کسی کے محکوم نہیں رہے تھے، کسی نے بھی ان پر حملہ نہیں کیا تھا۔ ویسے بھی میں نے آپ کو بتایا ان کی آب و ہوا ایسی تھی، وہاں پہ کچھ اگتا نہیں تھا، کوئی وہاں پہ تجارت نہیں تھی، کوئی وہاں پہ صنعت نہیں تھی، مالی حالات اچھے نہیں تھے، زمین زرخیز نہیں تھی۔ یہ وجہ، اور دوسری بات ہے یہ جغرافیائی طور پر سمندروں سے ڈھکا ہوا علاقہ تھا،
تو یہاں پہ کسی غیر ملکی نے حملہ نہیں کیا، یہ لوگ ہمیشہ آزاد رہے، اور آزاد رہنے کی وجہ سے ان کے اندر یہ چیز بڑی زیادہ موجود تھی کہ ان کی شجاعت اور غیرت حد سے بڑی تھی، ذرا سی بات پہ بڑک اٹھتے تھے، اور جس بات سے انہیں تھوڑی سی بھی ذلت کی بو آتی یہ اسے دور کرنے کی کوشش کرتے، اور اس سلسلے میں اپنی جان کی پرواہ نہیں۔ ان کے اندر سادگی تھی، بدوؤں کی جو سادگی ہوتی ہے، یہ اپنی زبان کے سچے تھے، اپنے قول کے پکے تھے، اور ان کے اندر نفاق نہیں تھا۔ جو قومیں غیر ملکی حکمرانوں کی تابع دار ہو کے رہتی ہیں ان کے اندر جھوٹ، نفاق پنپ جاتا ہے۔ ان کے اندر بدوی سادگی تھی، زبان کے سچے تھے، قول کے پکے تھے، وعدہ پورا کرتے تھے، سخاوت کرنے والے تھے، غیرت والے لوگ تھے۔ تو یہ ان کے اخلاق تھے، مہمان نواز تھے۔ یہ جو سخاوت اور مہمان نوازی، اس کی بہت بڑی وجہ بیت اللہ کا وہاں پہ ہونا، کیونکہ ان کے پاس ہر سال ساری دنیا سے حاجی آتے تھے اور یہ حاجیوں کو کھلاتے تھے۔ قصی نے، میں نے آپ کو بتایا کہ اس نے یہ چیزیں منظم کرنی تھی کہ حاجیوں کو پانی بھی پلایا جائے گا، زمزم کا کنواں ان کے پاس موجود تھا، اور رفادہ حاجیوں کی مہمان نوازی، حاجیوں کو یہ حج کے دنوں میں کھانا خود کھلاتے تھے۔ اس کے لیے ہر قبیلے پر ایک رقم مقرر تھی، ہر قبیلے نے وہ رقم دینی ہوتی تھی۔ تو اسی کے ساتھ ہی ان کے اندر آہستہ آہستہ سخاوت جو تھی وہ ان کی گھٹی میں پڑ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ زبان کا سچا ہونا، منافقت نہ ہونا، اور اپنی بات پر اڑ جانا، غیرت اور شجاعت میں کا بہت زیادہ دھیان رکھنا، یہ ان کی عادتیں تھیں۔ اب اگلی بات جو ہے وہ ہے عرب کے ادیان کون کون سے تھے اور عرب کے مذاہب کون کون سے تھے۔ عرب جو تھے ان کے اندر اصل میں تو عرب جو تھے یہ اس میں دین ابراہیمی ہی رائج تھا، بیت اللہ وہاں پہ موجود تھا۔ ان لوگوں کو حضرت ابراہیم سے اور حضرت اسماعیل سے بڑی محبت اور عقیدت تھی۔ ہر سال حج ہوتا اور ہر روز جا کے بیت اللہ میں بیٹھتے۔ کفار مکہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کا طریقہ یہ تھا، روزانہ بیت اللہ میں جا کے بیٹھتے۔ اس لیے اصلاً تو وہاں پہ دین ابراہیمی چل رہا تھا، لیکن انہوں نے دین ابراہیمی کے اندر بہت سی جو تھی بدعات شروع کر دی تھی، بہت سی غلط باتیں شروع کر دی تھی۔ مثلاً اللہ کا گھر جو تھا وہ توحید کا گہوارہ تھا۔ عمر بن لحیش پہلا شخص تھا جس نے عرب میں بت پرستی شروع کی۔ یہ شخص جو تھا بڑا دیندار تھا۔ یہ شام گیا اور شام میں اس نے دیکھا کہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ وہاں سے حبل نامی بت اٹھا لایا، اور لوگوں کو اس نے کہا کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے، لوگوں کو بتوں کی پوجا کی دعوت دی اور لوگوں نے پوجا شروع کر دی۔ اس نے بیت اللہ کے چاروں کونوں میں بت نصب کروائے تھے، اور اس کے بعد پھر اس نے کیا کیا کہ جو عرب کے اور بت تھے جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی آتا ہے، بد، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، ان ساروں کو بھی اس نے کھوج نکالا اور ان ساروں کو بھی وہاں پہ لا کے رکھ دیا۔ اس کے علاوہ عرب کے جو اہم بت تھے، لات تھا، منات تھا، عزا تھا، یہ سارے بت جو تھے یہ سارے وہاں پہ رکھے گئے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ تشریف لائے ہیں تو بیت اللہ کے اندر 360 بت نصب تھے، حالانکہ بیت اللہ اللہ کا گھر تھا، اور حضرت ابراہیم وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی عربوں کی حالت۔ اب عرب لوگ جو تھے یہ روحوں پر، جنوں پر، ستاروں پر یقین رکھتے تھے، بدشگونیاں لیتے تھے، نحوست پر یقین رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ جو تھا
ان کے ہاں عراف کی بات مانی جاتی تھی، کاہن کی بات مانی جاتی تھی، یہ ان ساری چیزوں پہ یقین رکھتے ہوتے تھے۔ عرب میں یہ تو تھا مکے کے اندر اور مکے کے آس پاس، ویسے اس وقت عرب میں یہودی بھی رہتے تھے، یہودیوں کے بہت سے قبائل مدینے میں آ کر آباد ہو گئے تھے، کچھ خیبر میں رہتے تھے۔ یہودیوں کے اہم قبائل جو ہیں وہ مدینے میں اور خیبر میں رہتے تھے، اس کے علاوہ تقریباً 20 قبائل یہودیوں کے عرب میں رہتے تھے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ یہودیوں کا حال بھی بڑا خراب تھا۔ یہودی صرف اس بات پہ ان کا زور تھا کہ ہم اللہ کے منتخب شدہ لوگ ہیں، نحن ابناء اللہ واحباہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں۔ اصل یہودی جو احکامات تھے ان پر ان کا عمل نہیں تھا۔ عیسائیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اس دور میں عیسائیت کا دین بھی موجود تھا، عیسائی 3 خداؤں کو مانتے تھے، اور ان کا دین عجب ملغوبہ بن گیا ہوا تھا مختلف باتوں کا، اپنے اصل دین کا انہیں علم نہیں تھا۔ اس کے علاوہ عرب میں کہیں کہیں بہت کم آتش پرست بھی موجود تھے، کیونکہ جو سپر پاور ایران تھی اس کے اثرات کی وجہ سے کہیں بہت کم آتش پرست بھی موجود تھے۔ کچھ لوگ صابی تھے جو اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کے ساتھ منسوب کرتے تھے، اور یہ لوگ بھی کہیں موجود تھے۔ ان ساری باتوں کے باوجود میں آپ کو یہ بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ عرب میں ہی، مکے میں ہی کچھ لوگ ایسے موجود تھے جو کہ حضرت ابراہیم کے دین پر موجود تھے۔ حضرت ابراہیم کے دین سے کیا مراد ہے؟ وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ یہ جو آج کل ہمارا دین بن گیا ہے بتوں والا، اور یہ جو بدشگونیاں لینی اور روحوں پر اعتقاد رکھنا، نجوم پر اعتقاد رکھنا، وہ ان ساروں سے اپنے آپ کو بری کہتے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کے نام ہمیں حدیث میں ملتے ہیں، ان میں سے ایک سعید بن زید کے والد حضرت نفیل تھے۔ تو اسی طرح اور بھی کئی لوگوں کے ہمیں نام ملتے ہیں جو کہ بتوں کی پوجا سے علیحدہ رہتے تھے۔ آپ کے دادا عبد المطلب نے بھی اپنی آخری عمر میں بتوں کی پوجا سے توبہ کر لی تھی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ان کے دینوں کا معاملہ۔ اب دین ابراہیمی میں قریش نے بہت سی نئی بدعت کر لی تھی، جیسے کہ میں نے آپ سے کہا حضرت ابراہیم تو اپنا دین توحید کا لے کر آئے تھے، لیکن انہوں نے بت پرستی شروع کر لی تھی۔ اس کے علاوہ اور بہت سے توہمات، بہت سی بدعت انہوں نے اس میں شروع کر دی تھی۔ دین ابراہیم وہ دین ابراہیمی نہیں رہ گیا تھا، وہ ایک کوئی نئی چیز ہی بن